السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ٹی وی۔ میں ہوں پروفیسر امیر حمزہ ورک۔ آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے آئینی، سیاسی و معاشی اصلاحات۔ جو ٹرمنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں جس کا نہ تو عوام الناس کو علم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لفظ وہ ہم ضرور استعمال کرتے ہیں، نہ ہی سیاسی جماعتوں کے جو ورکرز ہیں اور کئی مختلف سطح کے لیڈران ہیں ان کو بھی اس کا ادراک اور فہم نہیں ہوتا کہ یہ جو ٹرمنالوجی ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا عوام کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ تو ریاست کے مختلف جو ادارے ہیں اس کے اندر بھی یہ ابہام موجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج سے ہم وہ تمام جو ٹرمنالوجی پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے، آئین کیا ہوتا ہے، جمہوریت کیا ہوتی ہے، آمریت کیا ہے، اور انقلاب کیا ہے، سامراج یا امپیریلزم کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو پولیٹیکل ٹرمنالوجی ہے اس کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو آج سے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ٹی وی۔ میں ہوں پروفیسر امیر حمزہ ورک۔ آج ہم سیاسی اصطلاحات کے سلسلے میں آئین کے اوپر بات کریں گے کہ آئین یا کانسٹیٹیوشن کیا ہے، دنیا کے مختلف ملکوں میں آئین کی شکل و صورت کیا ہے، آئین کا ریاست کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے اور آئین کا عمرانی معاہدے کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے۔ عام طور پر آپ نے یہ تینوں لفظ سنے ہوئے ہیں۔ آئین کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے، ریاست کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے، معاہدہ عمرانی کے بارے میں بھی آپ نے سن رکھا ہوگا۔ سوشل کانٹریکٹ، خاص طور پر جب تحریکیں چلتی ہیں اور سیاسی رہنما یہ سوال اٹھاتے ہیں، اور خاص کر جو پاکستان میں چھوٹے صوبوں کے سیاسی رہنما ہیں وہ کبھی کبھار یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں ریاست ہو یا معاہدہ عمرانی ہو یا آئین ہو، سب کا تعلق انسانوں سے ہے، عوام سے ہے، اور اول و آخر یہ دنیا جو ہے اس میں انسان ہی رہتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام ترقی، یہ علم، یہ سیاست، یہ حکمرانی، ریاستیں، سلطنتیں، یہ انسانوں کے لیے ہیں۔ تو اس لیے انسان نے اپنے ارتقائی عمل میں بہت سارے جو تجربات کیے، اور وہ ایکسپیرینس کرتے کرتے جب سرمایہ داری معاشی نظام کا زمانہ آیا تو قومی ریاستوں کا تصور آیا۔ اس سے پہلے جاگیرداری معاشی سسٹم تھا، تو سلطنتوں کا زمانہ تھا، بادشاہتوں کا زمانہ تھا۔ تو ریاست کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی ہے، لیکن اس کا مسلسل ارتقاء ہوتا رہا ہے، اور آج جو ریاست کی شکل ہے وہ ماضی کے مقابلے میں بہت ہی جدید ترین ریاست ہے، اور ہر ریاست اپنا ایک آئین رکھتی ہے، اور آئین جو ہے یہ بنیادی طور پر عوام اور ریاست کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں اس کا اظہار کرتا ہے۔ اس لیے اس کو بہت سارے جو ماہرین ہیں اس کو سوشل کانٹریکٹ بھی کہتے ہیں، کہ بھی سوشل کانٹریکٹ تو ایک ان سین سی چیز ہے، وہ ایک مطلب عوام اور ریاست کے درمیان ایبسٹریکٹ چیز ہے، نظر نہ آنے والی چیز ہے، لیکن اس کا اگر کسی طریقے سے اظہار ہو سکتا ہے تو وہ آئین ہی ہے۔ اور آئین جو ہے یہ بیسیکلی ریاست کا سب سے اعلیٰ
اور برتر قانون ہوتا ہے، اور جو ایک فریم ورک، ایک ڈھانچہ فراہم کرتا ہے کہ ریاست کیسے کام کرے گی، ریاست اور شہریوں کے درمیان تعلقات کیا ہوں گے، شہریوں کے بنیادی حقوق کیا ہوں گے، ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، شہریوں کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ویسے تو ریاست کے حوالے سے بھی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، لیکن عام طور پر اس کا اظہار جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن یا آئین میں ہر ریاست کا اپنا اپنا ہوتا ہے، جیسے اس کے حالات ہوں، جیسے جس سٹیج پر وہ ریاست ہو، جو عوام کی معاشی اور سیاسی اور جو ہے وہ سطح ہو، اس کے حساب سے ہی آئین کو جو ہے وہ فریم ورک کیا جاتا ہے۔ عام طور پر دنیا بھر کے جو ریاستوں کے آئین ہیں اس کے اندر اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ شہری جو ہیں وہ دو بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ریاست کو فراہم کریں گے۔ ایک ٹیکس ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان جیسے ملکوں میں ٹیکسوں کی بھرمار ہے، اور شہری ٹیکس دیں گے، اور ٹیکس ہم دیتے ہیں، وہ انڈائریکٹ ٹیکس بھی ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکسز بھی ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو شہریوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ وفاداری ہوتی ہے، کہ ہم بطور شہری 22 کروڑ لوگ ریاست پاکستان کی وفادار رہیں گے۔ یہ دو چیزیں عام طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو یہ شہریوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اسی آئین کے اندر وہ ریاست کی ذمہ داریاں بھی لکھی ہوتی ہیں، اور اگر اس کو بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو دنیا بھر کی جو ریاستیں ہیں انہوں نے اپنے ذمے آئین کے اندر لکھ کر یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ ہم شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم کریں گے، اور 5 چیزیں جو ہیں وہ وفاداری اور ٹیکس کے بدلے ریاست جو ہے وہ اپنے لوگوں کو، عوام کو فراہم کرے گی۔ تعلیم فری ہوگی، صحت کی سہولتیں ریاست فراہم کرے گی، لوگوں کا علاج، لوگوں کو روزگار دے گی، لوگوں کے لیے گھر کا انتظام کرے گی، اور 5ویں چیز جو ہے کہ لوگوں کی زندگی کے تحفظ کا بندوبست کرے گی۔ اور اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں آئین بنایا جاتا ہے، اور پھر آئین کے نیچے قانون اور قوانین کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے۔ اسی لیے آئین کو سپریم لا کہا جاتا ہے، کہ بھئی اس فریم ورک یا وہ اصول و ضوابط جو آئین کے اندر درج ہیں ان کے خلاف کوئی قانون جو ہے وہ نہیں بنے گا۔ تو اس لیے جو آئین ہے وہ غریب ملک ہوں یا امیر ملک ہوں، سب ریاستوں کا وہ جو ہے آئین ہوتا ہے۔ اب ایک زمانہ تھا کہ بادشاہ ہوتے تھے، اور بادشاہ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہی قانون ہوتا تھا، وہ جس کو مرضی باندھ دے، جس کو مرضی چھوڑ دے، کسی کو انعام دے دے، کسی کو جیل میں بھیج دے۔ تو اب تو بادشاہتوں کا زمانہ نہیں ہے، اور انسان نے اپنے اس طویل سماجی ارتقاء میں جنگ و جدل، قتل عام، اور کبھی مذہب کے نام پر قتل عام، کبھی اقتدار کے نام پر قتل عام، اس کے نتیجے میں انسان نے سیکھا، قاعدہ کلیہ سیکھا، اور پھر جب سرمایہ دارانہ سسٹم جو ہے اپنے ساتھ اپنا ایک سیاسی نظام جمہوریت لے کے آیا، تو اس کے اندر کچھ قاعدے کلیہ طے ہوئے، اور وہ قاعدے کلیہ آئین کے اندر دیے جاتے ہیں کہ بھئی حکومت کیسے آئے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آئین کون بنائے گا؟ آئین پارلیمنٹ بنائے گی، پارلیمنٹ سپریم ہوگی، اور وہ آئین اور قانون جو ہے وہ بنائے گی۔ آئین کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہے، کوئی ترمیم کرنی ہے، تو وہ بھی پارلیمنٹ کرے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آئین ہے وہ
لوگوں کے مفادات کے تابع ہوگا، جو عوام کے مفادات ہیں اس کے تابع ہوگا۔ حکومت کیسے آئے گی، حکومت جائے گی کیسے، یہ بھی آئین کے اندر طے ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ آئین کے اندر اس بات کا بھی تعین ہوتا ہے کہ کس فرد کے یا کس ادارے کے کیا اختیارات ہوں گے، اس کا بڑی واضح طور پر جو ہے وہ مطلب تعین آئین کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھیں کہ عام طور پر برطانیہ کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے، اور کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے، کہ آئین اور قانون اور جو سیاسی جماعتیں اور جمہوریت جو ہے، اس کی جنم بھومی جو ہے وہ برطانیہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں آئین کی کوئی نہ کوئی جو شکلیں ہیں وہ موجود رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بھئی جو پہلا تحریری آئین ہے جو پتھروں پر لکھا ہوا تھا، وہ عراق کا جو اس زمانے کی سویلائزیشن تھی بابل، اس کے جو بادشاہ تھے حمورابی، اس کے بارے میں تاریخی رہتی ہے، انہوں نے پہلا تحریری آئین دیا۔ تو آئین جو ہیں یہ مطلب ہے کہ تحریری بھی ہو سکتا ہے، غیر تحریری بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت جو دنیا بھر کی ریاستیں ہیں وہ سب کے آئین تحریری ہیں سوائے برطانیہ کے۔ برطانیہ کا آئین جو ہے وہ غیر تحریری آئین کہلاتا ہے، جو رسم و رواج اور روایات پر مبنی ہے، اور یہ چونکہ اس وقت ہمارا ٹاپک نہیں ہے، تو بہرحال تحریر باقی جو جتنی بھی دنیا کی ریاستیں ہیں اس کے آئین جو ہیں وہ تحریری ہیں، اور تحریری آئین کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ بھئی ہم لوگوں کو کیا حقوق دیں گے، لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی، اور جو ریاستی ادارے ہیں ان کا سٹرکچر کیا ہوگا، ان کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، ان کے فرائض کیا ہوں گے، ان کے حقوق کیا ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج کے زمانے میں آئین جمہوری ہوتا ہے، اور آئین جمہوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی ایک فرد واحد نہیں بناتا، اس کو ایک پارلیمنٹ بناتی ہے، اور پارلیمنٹ بھی وہ کوئی عام پارلیمنٹ نہیں ہوتی، جیسے اس وقت ہماری ایک اسمبلی اور سینٹ اور صوبائی اسمبلی موجود ہیں، تو یہ آئین کے اندر ترمیم کر سکتی ہیں لیکن نیا آئین نہیں بنا سکتی۔ تو نئے آئین کے لیے یہ مشتہر کیا جاتا ہے کہ بھئی الیکشن کروائے جاتے ہیں کہ بھئی جو اسمبلی آئے گی وہ ایک نیا آئین بنائے گی، اور آئین بنانے کے بعد وہ برخاست ہو جاتی ہے، پھر اس آئین کے مطابق جو ہے وہ نئے انتخابات ہوتے ہیں، اور ساری اسمبلیاں اور سارے ادارے جو ہیں وہ ماض وجود میں آتے ہیں۔ لیکن عام طور پر جمہوری آئین کا مطلب یہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ بنائے گی اور پارلیمنٹ سپریم ہوگی۔ برطانیہ کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ وہاں پارلیمنٹ اتنی زیادہ سپریم ہے، ہمارے ہاں تو پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے، ہمارے ہاں تو اقتدار اعلیٰ کہیں اور ہوتا ہے۔ تو برطانیہ کی پارلیمنٹ اتنی سپریم ہے کہ وہ اگر ایک بل بھیج دے ملکہ برطانیہ کو یا برطانیہ کے بادشاہ کو، جس میں یہ لکھا ہو کہ آپ کو آج اتنے بج کر اتنے منٹ پر سزائے موت دی جائے گی، تو اس پر بھی ملکہ برطانیہ یا برطانیہ کا جو شہنشاہ ہوگا اس کو دستخط کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے آئین کی بڑی اہمیت ہے، آئین کی سپرمیسی، آئین کی بالادستی کے مطابق ہی ریاستیں چلتی ہیں، اور جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان کی کامیابی کے جہاں اور بہت سارے راز ہیں وہاں آئین کی بھی بالادستی ہے، یعنی کہ آئین سے بالادست نہ کوئی حکمران ہے، نہ کوئی طبقہ ہے، نہ کوئی صنعت کار ہے، نہ کوئی جاگیردار ہے، نہ کوئی سرمایہ دار ہے، اور آئین کے سامنے ایک عام آدمی اور ایک وزیر اعظم یا صدر صاحب جو ہے وہ برابر ہیں۔ یہ تیسری دنیا کے ملک جو ہیں یہاں ابھی چونکہ سماجی ارتقاء کا وہ مرحلہ نہیں آیا،
کہ لوگ آئین کی اہمیت کو سمجھیں. سیاسی لوگ آئین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تو عام لوگ کیا سمجھیں گے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ تحریری ہوتا ہے یا غیر تحریری ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آئین کو عام فہم ہونا چاہیے. عام فہم سے مراد یہ ہے کہ وہ عام لوگوں کی سمجھ میں بھی وہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے وہ عام لوگوں کی سمجھ میں بھی آنا چاہیے. مختصر ہو، جامع ہو اور حالات کے مطابق ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو عوامی حمایت حاصل ہو. جس آئین کو آئینی حمایت حاصل نہ ہو وہ آئین چل نہیں سکتا. اسی لیے تو یہ طے ہوا ہے یا یہ طے کیا گیا ہے یا حالات نے طے کرایا ہے کہ ہمیشہ پارلیمنٹ بنائے گی. اور پارلیمنٹ ول آف پیپل ہوتی ہے، لوگوں کی ووٹ سے لوگ وہاں منتخب ہو کے آتے ہیں. تو اس لیے ظاہر ہے اگر پارلیمنٹ بنائے گی تو اسی کو عوامی حمایت حاصل ہوگی. جیسے ہمارے یہاں 1956 کا آئین بھی نہ چل سکا اور پھر 1960 کا آئین تو فرد واحد کا آئین تھا. تو 1973 کا آئین جو اس وقت رائج ہے پاکستان میں، تو یہ چونکہ ایک عوامی حمایت یافتہ آئین ہے جس کے اندر ایک منتخب پارلیمنٹ نے اس آئین کو بنایا اور اس کے اندر اپوزیشن اور حکومت اور تمام کے جو سیاسی جماعتوں کے لیڈران تھے ان کے اس پہ دستخط موجود ہیں. پھر اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ آئین جو ہے وہ یا تو لچکدار ہوتا ہے یا غیر لچکدار ہوتا ہے. لچکدار آئین سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ ایسا آئین جس میں تبدیلی یا ترمیم بڑی آسانی سے ہو جائے. یعنی کہ جیسے برطانیہ کا آئین جو ہے وہ بہت لچکدار آئین ہے کہ بہت ہی سادہ اکثریت سے ایک ووٹ سے بھی آئین کے اندر ترمیم ہو جاتی ہے. لیکن غیر لچکدار وہ آئین ہوتا ہے جس میں ترمیم کا طریقہ کار جو ہے وہ بہت مشکل ہو. جیسے امریکہ کا آئین ہے، امریکہ کا آئین غیر لچکدار، اس میں ترمیم بہت ہی مشکل طریقے سے ہوتی ہے. وہ کسی وقت ہم امریکی آئین پر بات کریں گے تو پھر اس میں یہ بتائیں گے کہ وہ کتنا پیچیدہ اور دشوار گزار ہے. اسی لیے ہے نا کہ بھی وہ 300-350 سال میں صرف وہاں 20-21 آئین کے اندر ترامیم ہوئی ہیں اور ہم نے 24-25 سال میں اس سے بھی زیادہ کر لی ہیں. ہاں جی. تو بہترین آئین وہ ہوتا ہے یعنی کہ جو نہ زیادہ لچکدار ہو اور نہ ہی زیادہ غیر لچکدار ہو، کوئی درمیانی راستہ ہو. اور خاص کر وہ ملک جو فیڈریشنز ہیں، جو وفاق ہیں، جیسے امریکہ وفاق ہے، پاکستان وفاق ہے، انڈیا وفاق ہے، وہاں پر آئین کے اندر جو ہیں وہ قوموں یا صوبوں کے اختیارات بھی لکھے جاتے ہیں. ایک مرکزی یا وفاقی حکومت کے اختیارات کی لسٹ ہوتی ہے، ایک صوبائی اور قومی حکومتوں کے جو اختیارات ہیں اس کی مطلب فہرست ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ آئین کے اندر اس بات کا بھی اظہار ہونا ضروری ہے اور ہر آئین میں ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے اپنے شہریوں کو بنیادی حقوق کون کون سے فراہم کرے گی. عام طور پر ہر وہ ریاست جس نے اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کیے ہوئے جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے، تو وہ تمام بنیادی حقوق جو ہیں وہ ریاست عوام کو فراہم کرنے کی پابند ہے. پھر آئین کی ایک اور خصوصیت بڑی اہم ہوتی ہے کہ ہر آئین کے اندر یہ تحریر ہوتا ہے. ہمارے آئین میں بھی یہ تحریر ہے کہ عدلیہ آزاد اور خود مختار ہو. وہ آزادی اور خود مختاری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، حکمرانوں کے ماتحت ہوگی، تو پھر کسی بندے کو انصاف نہیں ملے گا. کسی ذاتی کام کے سلسلے میں، سیاسی کام کے سلسلے میں تو بنیادی حقوق بھی متاثر ہوں گے. تو پھر یہ ہے کہ آئین کے اندر ایسے اقدامات تجویز کیے جاتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کرے گی. اب مثلا دیکھیں کہ چین کے اندر جو ان کا آئین ہے وہاں پر لوگوں کی فلاح و بہبود کے بہت اقدامات ہیں. اب سب سے بڑا قدم اس میں یہ ہے کہ کسی آدمی کو زمین کی ایک حد سے زیادہ ملکیت رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اپنے گزارے کے اعتبار سے وہ اس زمین کا تعین کیا ہوا کہ آپ اتنی زمین رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ
نہیں رکھ سکتے. تو مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، یہ سرمایہ دار ملک جو ہیں عام طور پر جہاں سرمایہ داری ہے وہاں پر آئین ذرا مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور جو سوشلسٹ ملک ہیں، چین ہے، کیوبا ہے، ویتنام ہے، یا مطلب ماضی میں سوویت یونین بھی تھا، شمالی کوریا ہے، تو وہاں پر آئین ذرا مختلف قسم کے ہیں. تو اس لیے یہ سب سیاسی لوگوں کے لیے اور عوام الناس کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہ بات سمجھیں کہ بھئی آئین کی بالادستی سے کیا مراد ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی سے کیا مراد ہے، آئین کون بناتا ہے، آئین میں تبدیلی کون کر سکتا ہے. اور یہ جو تبدیلی کا معاملہ ہے اس میں عام طور پر جیسے برطانیہ میں سادہ اکثریت ہے، پاکستان میں 2/3 اکثریت، امریکہ میں تو بہت مشکل ہے، یعنی کہ وہاں 2/3 اکثریت کے علاوہ جو 50 ریاستیں، ان کی اسمبلیاں، کنونشنز، تمام چیزیں وہ ان سے بھی منظوری لینی پڑتی ہے، جو بہت مشکل جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو سیاسی اصطلاحات کا سلسلہ ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے. اور آج ہم نے آئین پر بات کی، اور آخر میں اتنا عرض ہے کہ آئین ایک الگ چیز ہے، قانون ایک الگ چیز ہے. آئین ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے، اور آئین کی روح کے مطابق ہی کسی ریاست میں قوانین بنائے جاتے ہیں. عام طور پر آپ نے سپریم کورٹ میں جو کئی کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں اس میں یعنی کہ اس بات کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ فلاں قانون جو ہے وہ جی آئین کی روح کے خلاف ہے. تو اس لیے آئین کے سمجھنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اس بات کو ذہن میں بٹھایا جائے کہ آئین کا ہونا بہت ضروری ہے، آئین کی بالادستی بہت ضروری ہے، اور آئین بنانے والا جو ادارہ ہے، جو پارلیمنٹ ہے، اس کی بالادستی بہت ضروری ہے. اور آئین کے اندر جو 3 چیزیں خاص کر ہیں کہ جمہوریت ہے، بنیادی حقوق ہیں، اور عدلیہ کی آزادی ہے، اور شہریوں کی فلاح و بہبود ہے. یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ آئین ہمارا یا دنیا کی کسی بھی ریاست کا وہ لوگوں کو گارنٹی فراہم کرتا ہے. لیکن ہم چونکہ اس بات سے آگاہ نہیں ہوتے، اور اگر آگاہ ہوں تو پھر ہم بطور شہری یہ ریاست کے اوپر، حکومت کے اوپر ہم دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارے آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، یہ جمہوریت کے بارے میں لکھی ہوئی ہے، عدلیہ کی آزادی کے بارے میں لکھی ہوئی ہے. تو پھر لوگ مطالبات کرتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں. جیسے برطانیہ امریکہ میں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آئینی خلاف ورزی ہو تو لوگ وہ مطلب یہ ہے کہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہاں بھی اگر ایسا ہو، ہم لوگ آگاہ ہوں کہ جمہوریت کیا ہے، آئین کیا ہے، پارلیمنٹ کیا ہے، اس کی بالادستی کیا ہے، اور ان سب کا تعلق لوگوں کی فلاح و بہبود سے ہے، لوگوں کے مسائل کے حل سے ہے. تو اس لیے حاضر ہوں گے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.